حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں مسلمانوں کو اندرونی طور پر لڑوانے کے لیے ایک گروپ تشکیل دیا گیا، جس نے بڑے اچھے طریقے سے محنت کی، پیسہ لگایا اور فنکاری کے ساتھ صرف رولا ڈالا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کل تبلیغ صرف رولا ڈالنے کا نام ہے، کیونکہ عوام کو الف بے کا علم نہیں، بس جو اچھا رولا ڈالے اس پر تالیاں بجاتی ہے، جس سے علماء خاموش ہیں اور جہالت زوروں پر ہے۔ دین صرف رسول اللہ کا ہے، کیونکہ قرآن ان پر اترا اور اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، صرف اہل بیت نے نہیں بلکہ سب صحابہ تھے۔ گھر والے اور در والے کے الفاظ گمراہ کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہی ہے جس پر صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں عمل کرتے ہیں۔ اہل سنت کی صحیح بخاری کو سندوں اور راویوں کی وجہ سے مستند مانی جاتی ہے، لیکن اس میں اہل حدیث اور اہل تشیع حضرات ٹیکنیکل طور پر عوام کو صحیح بخاری سنا کر گمراہ کرتے ہیں۔ کیا دونوں جماعتیں بتا سکتی ہیں کہ کیا ایک حدیث صحیح کی شرح بھی کرنا ہوگی یا من و عن قبول ہوگی؟ سیدہ فاطمہ نے سیدنا ابو بکر سے کسی کو بھیج کر فدق کا مطالبہ کیا۔ سیدنا ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں وارثوں کا حصہ نہیں ہوتا، جس پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ناراض ہو گئیں، غصہ کیا، ترک ملاقات کی، 6 ماہ تک حیات رہیں، لیکن سیدنا ابو بکر سے گفتگو نہ کی۔ سیدنا علی نے وفات کا کسی کو نہ بتایا اور رات کو خود ہی جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ سیدنا علی سے سیدہ کی وفات کے بعد لوگوں کی وہ الفت نہ رہی، تو سیدنا علی نے سیدنا ابو بکر کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی بیعت کر لی، ورنہ 6 ماہ تک بیعت نہ کی تھی، جس پر لوگ سیدنا علی سے خوش ہو گئے۔ اہل سنت تمام احادیث کو دیکھ کر پہلا فیصلہ کرتے ہیں کہ جن کا دین ایک تھا ان کے مسائل میں خاموشی اختیار کی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اس حدیث میں امام زہری نے اپنی رائے بھی شامل کی ہے۔ تیسرا، سیدہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا جو سیدنا ابو بکر نے سنائی۔ سیدہ کا گھر کا خرچہ سیدنا ابو بکر کی حکومت میں چلتا رہا، جیسے باقی ازواج کو حکومت خرچہ دیتی رہی۔ جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ہی پڑھایا، سیدنا علی نے بہت پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تھی۔ اگر یہ سچ نہیں ہے تو اہل تشیع بتائیں نا سچ ہے کیا؟ اہل تشیع حضرات اس حدیث کو سچ مان لیتے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ سیدنا علی نے سیدنا ابو بکر کی بیعت کر لی تھی۔ غدیر خم پر کوئی اعلان ولایت علی یا امامت علی ہوا ہی نہیں تھا، سب جھوٹ ہے۔ سیدہ جس سے ناراض گئیں اس کی بیعت کرنے والے سے بھی ناراض ہو گئی ہوں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کی۔ اہل حدیث حضرات سے تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ جیسے رفع یدین کی احادیث کو من و عن کا کہتے ہو، تو کیا اس حدیث کو بھی من و عن مانیں گے یا شرع کے اصول بتائیں گے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت ایک دین کے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے جو لڑائیاں ہوئیں اس کو بنیاد بنا کر اختلاف ڈالنے والے مسلمان نہیں ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں بتائیں۔ سیدنا علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کس طرح پھیلایا، نماز کیسے پڑھائی، کون سے صحابی راوی ہوئے؟ اچھا، تو امت میں اتحاد کس طرح ممکن ہے؟ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی کی تعلیم، عقائد اور اصول ایک ہے،
سوائے دیوبندی علماء کی 4 کفریہ عبارتوں کے اصولی اختلاف کے۔ دونوں جماعتوں کی تعلیم سعودی عرب کے وہابی علماء پلس اہل حدیث حضرات کے نزدیک بدعت و شرک ہے۔ وہابی پلس اہل حدیث کو چاہیے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں یا تو حنبلی ہو جائیں یا غیر مقلد، مگر رافضیوں کی طرح اہل سنت پر اٹیک نہ کریں۔ اہل حدیث حضرات کو صحیح احادیث پر عمل اور ضعیف احادیث کا منکر ہونے کا فارمولہ کس نے دیا یہ ہرگز نہیں بتاتے، کیونکہ ہیں یہ بھی ایک فارمولہ دینے والے کے مقلد۔ اہل تشیع بے بنیاد مذہب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان قرآن و سنت پر ایمان رکھنے سے بنتا ہے، اور اہل تشیع کے علماء کا سماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حسن و حسین، جعفر و صادق اور دیگر امام کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔